ان کو کیا پتا، انہوں نے تو تعریف کی ہے۔ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں انہوں نے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی، قرآن کی فضیلت لکھ دی، شروع میں لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کی فضیلت لکھ دی، اگلا حصہ کاٹ دیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ کیوں حرکت کی ہے تم لوگوں نے، وہ کہنے لگے جی وہ ٹاپک جو ہے نا فضائل قرآن تھا، اس لیے ہم نے قرآن والا حصہ رہنے دیا۔ بھئی اوپر 2 لائنیں ایڈ کرنے سے کوئی فرق پڑ جانا تھا، تو وہ چھوڑ دیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو الٹا الزام کہنے لگے کہ بے ایمانی، میری نیت پر شک کرتے ہو، اصل تو بے ایمانی وہ ہے جو اقبال کیلانی صاحب نے کی ہے، جو عمران ایوب لاہوری صاحب نے کی ہے، شفیق کاظم صاحب نے کی ہے فضائل قرآن والی کتاب میں۔ تو ناظرین سمجھیں، یہ مرزا صاحب کا پرانا اعتراض ہے اور بالکل بے دلیل اور بے بنیاد اعتراض ہے۔ اصل بات یہ ہے، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اب یہ حدیثیں 2 ہیں۔ جب فضائل قرآن کی بات آئی تو ان تینوں افراد نے قرآن والے الفاظ اور ساتھ حدیث والے الفاظ لکھ دیے، اور جب فضائل اہل بیت کی بات آئی تو فضائل صحابہ میں اقبال کیلانی صاحب نے فضائل اہل بیت کے اندر قرآن اور اہل بیت والی بات لکھ دی۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے۔ اسی طرح آپ بھی کریں گے، جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے تو یہ حدیث لکھیں گے، سنت والی نہیں لکھیں گے، اور جب آپ سنت والی لکھیں گے تو اہل بیت والی نہیں لکھیں گے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے، اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نہیں بتائی تھی، صرف یہ بتایا تھا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی پر چلا جائے گا۔ اس طریق میں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ہم مانتے ہیں دوسری حدیثوں میں اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر امام مسلم نے مختصر روایت بیان کی تو اسی مختصر کو دیکھ کر حضرت اقبال کیلانی نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر عمران ایوب لاہوری صاحب نے مختصر بیان کی، اسی مختصر کو دیکھ کر شفیق کاظم صاحب نے مختصر بیان کی۔ تو اگر تم یہ ان پر اعتراض کرتے ہو تو اصل میں یہ تم الٹیاں امام مسلم پر کرو، جس طرح تم نے ابراہیم نخعی کے اوپر اعتراض شروع کر دیے، جس طرح تم نے امام ترمذی کو ناسبی کہہ دیا، اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مختصر روایت انہوں نے بیان کی اور آگے محدثین نے اس کو مختصر بیان کر دی، جہاں وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں محدثین تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے۔